السلام علیکم۔ آج 15 اگست ہے۔ یہ طالبان نے جو کل افغانستان پہ قبضہ کیا، اسی سلسلے کا یہ دوسرا کلپ ہے کہ ہم نے افغان جنگ میں کیسے ایک اپنی قوم کے ساتھ ایک عالمی جھوٹ بولا اور اس کے آج کیا اثرات ہیں۔ اس چیز کو دوبارہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دنیا کا نقشہ ایک دفعہ پھر پورے غور سے دیکھنا پڑے گا اور اس وقت کے کچھ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا، تاکہ ہمیں یہ سبق حاصل ہو کہ طالبان نے نہ عافیہ صدیقی کے لیے پرواہ کیا، نہ انہوں نے پاکستان کی پرواہ کیا، اور پاکستان کے ساتھ معاشی ایجنڈے پہ ان کی اب باقاعدہ بھرپور جو ہے نا وہ ایک مسائل رہیں گے، اور جب بھی ان کے معاشی مفادات کی بات آئے گی تو وہ پاکستان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور ہم کدھر کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں اس وقت جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، آج تک ایک عالمی جھوٹ یہی ہمارے ساتھ بولا جاتا رہا ہے کہ جناب روس آ جاتا، اور روس جو ہے وہ گوادر اسے چاہیے تھی گرم پانیوں کے لیے، اور اس وجہ سے وہ اس نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ تو اگر ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں تو پاکستان کے نقشے سے چترال جو ہے نا، اگر آپ ادھر سے افغانستان کے بارڈر کو دیکھیں تو تاجکستان کا راستہ صرف 16 کلومیٹر کا، یعنی کہ چترال کے راستے اگر آپ افغانستان میں داخل ہوں، صرف 16 کلومیٹر آپ آگے چلیں سیدھ میں، نہ کی سیدھ میں، تو تاجکستان شروع ہو جاتا ہے۔ تو تاجکستان جو ہے اس وقت وہ روس کا حصہ تھا، تو لہٰذا روس جو ہے وہ تو 1947 سے پاکستان کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں کوئی فرق نہیں تھا پڑتا کہ اگر وہ افغانستان میں آ کے بیٹھ جاتا۔ تو یہ سب سے بڑا ایک مغالطہ یا جھوٹ ہی جو ہماری قوم کو دیا جاتا ہے کہ جناب روس تو اب ہمارے سر پہ آگے بیٹھ گیا تھا، تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ روس اس وقت بھی تھا۔ تاجکستان کے راستے جو ایران کا بارڈر ہے، افغانستان کا بارڈر، وہ اتنا تنگ ہے کہ اسے وخان کاریڈور یا درہ وخان کہا جاتا ہے۔ صرف 16 کلومیٹر کی پٹی آپ چلیں، آپ تاجکستان انٹر ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہمیں ایک یہ بھی پھر کہا جاتا تھا کہ جناب اگر روس انڈیا کے ساتھ مل جاتا تو اس پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ اس کو بھی ذرا تفصیلی دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے یعنی کہ جھوٹ ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گئے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو ایران جو ہے تھا وہ امریکہ یورپ کا اتحادی تھا، پاکستان امریکہ یورپ کا اتحادی تھا، انڈیا اس وقت اس کے تعلقات امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ تھے، اور افغانستان کے تعلقات روس کے ساتھ تھے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ افغانستان کا جو نیا صدر آیا، اس نے ایک بیڑا غرق جو پاکستان کے ساتھ مشرف نے کیا، لبرلزم، دیسی لبرل جو پیدا کرنے کا، اس نے وہ ادھر یہ کام شروع کیا، جس کی وجہ سے ادھر کی جو عوام ہے وہ ادھر ان کی مخالف ہو گئی، اور ادھر وہ تحریک شروع ہوئی۔ پاکستان میں تو کیونکہ فوج ساتھ کھڑی تھی تو لہٰذا یہ مسئلہ ہی نہیں بنا، تو وہ جو بغاوت شروع ہوئی اس کی وجہ سے ادھر کے صدر نے روسی فوجوں کو بلایا اپنے ملک میں کہ یار 5-6 مہینے کے لیے آؤ اور ادھر کے حالات کو ہمارے ساتھ کنٹرول کرنے میں ہمارا ساتھ دو۔ یہ مین معاملہ تھا۔ ہمیں آگے سے کیا پڑھایا گیا کہ جناب روس نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کرنا تھا۔ پہلی بنیادی بات، اگر روس نے حملہ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے وہ پاکستان کا پانی روکتا، دریائے کابل چترال کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا، پاکستان کا پانی روکتا، ہمیں پیاسا مار دیتا۔ دوسری، اگر اس نے یہ حملہ کرنا ہی تھا تو کیا انڈیا اگر روس کا ساتھ دیتا تو کیا دنیا خاموش بیٹھی رہتی؟ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہونا تھا تو روس نے گوادر کی بندرگاہ پہ آنا تھا۔ اگر وہ گوادر کی بندرگاہ پہ آتا تو اس کا مطلب تھا کہ پوری دنیا کی 40% تجارت جو ہے تھی وہ خطرے میں تھی۔ تو اگر پوری دنیا کی 40% تجارت خطرے میں تھی تو کیا دنیا خاموش بیٹھی رہتی؟ دنیا یعنی کہ کچھ بھی نہ ہاتھ نہ ہلاتے، اور انڈیا اگر روس کا ساتھ دیتا تو کیا دنیا انڈیا پہ پابندیاں نہ لگا دیتی؟ پھر ایک اور اس چیز میں دیکھیں کہ روس اگر وہ گوادر میں آگے بیٹھتا ہے، دنیا کی کوئی بھی فوج اس وقت تک کسی ملک پہ قبضہ مستحکم نہیں رکھ سکتی جب تک انہیں لاجسٹیکل سپورٹ نہ ہو۔ آپ کارگل کی جنگ کو دیکھ لیں، کیا مسئلہ بنا تھا کہ انڈیا کی جو ہے لاجسٹیکل سپورٹ کاٹ دی گئی تھی تو ان کے پوری فوج محصور ہو گئی تھی۔ تو اگر روس پاکستان میں آتا تو اس کا مطلب تھا ان کے پاس 2-3 آپشن تھے، یا تو یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر قبضہ کرتا، مستحکم رکھتا، دوسری آپشن یہ تھی پاکستان کے ٹکڑے کر دیتا، اور پھر اس کے بعد باقی علاقوں پہ قبضہ مستحکم رکھتا۔ تو کیا یہ ممکن تھا؟ اگر آپ کسی ملک کو شکست دینا چاہتے ہیں وقتی طور پہ تو پھر ہر چیز پاسبل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ اپنا قبضہ مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ امریکہ 20 سال افغانستان میں لگا رہا، قبضہ مستحکم نہیں رکھ سکا۔ یہی حال اس کا ویتنام میں ہوا۔ ہم تو افغان جنگ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اسلام اور کفر کی جنگ تھی اور وہ مجاہدین تھے تو لہٰذا جو ہے وہ امریکہ شکست کھا گیا، لیکن ویتنام میں کیا ہوا؟ ویتنام تو مسلمان نہیں تھے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی ملک پہ قبضہ مستحکم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کو ادھر بے تحاشا کام کرنا نہ پڑے۔
تو روسی اگر پاکستان میں آتے تو پاکستان افغانستان میں ایک بنیادی چیز تھی کہ ان کی آبادی بڑی تھوڑی سی 3 کروڑ، لہٰذا 6-7 لاکھ فوج آ گئی اتحادیوں کی. لیکن جب پاکستان کی تو 10 کروڑ آبادی تھی اس وقت بھی، تو آپ کو کم از کم روس کو 10-15 لاکھ کی فوج چاہیے تھی. پھر پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جناب انہیں فوج بٹھانی پڑتی.